براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں، بیرسٹر گوہر خان اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ جو ہم نے الیکشن کمیشن میں جوائن کروا دیے تھے اس کے مطابق ہمارے 91 سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی میں، 107 سیٹیں پروونشل اسمبلی میں، 91 سیٹیں کے پی کے اسمبلی میں اور 9 سیٹیں سندھ اسمبلی میں۔ یہ وہ کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا تھا۔ اس کے بہاف سے ہم نے ایک اپلیکیشن الیکشن کمیشن کو دے دیا تھا اور ہم نے ریکویسٹ کر دی تھی کہ پاکستان میں جو 227 ریزرو سیٹ ہے، جس میں نیشنل اسمبلی میں 60 وومن اور 10 نان مسلم کی سیٹیں ہیں، وہ ہمارا جو شیئر بنتا ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو سیٹیں پریزرو رکھی گئی تھیں وہ 78 تھی، 67 وومن کے لیے اور 10 سیٹیں نان مسلم کے لیے۔ یہ ہماری سیٹیں ریزرو تھی جو الیکشن کمیشن نے ہمیں ریفیوز کر دی تھی اس استدعا پہ کہ سنی اتحاد کونسل کو اگر جوائن بھی کر لیا لیکن انہوں نے اپنا پرائیورٹی لسٹ وقت پہ نہیں دیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف اور اسی طرح سنی اتحاد کونسل کا یہی موقف ہے کہ آئین کے آرٹیکل 51 کے مطابق کوئی بھی پارٹی اپنی جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ کی حقدار نہیں ہے۔ یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کی ہی زمرے میں آتی ہے، لہذا ریزرو سیٹیں جو 78 سیٹیں یہ ان کا حق ہے۔ آج سپریم کورٹ میں فل کورٹ میں اس پہ ہیئرنگ ہوئی ہے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ ہماری سیٹیں ہمیں ملے گی۔ ہم سپریم کورٹ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ آئین کے روح کے مطابق چلے گی۔ آج بھی سپریم کورٹ میں بڑی اچھی آبزرویشنز آئی ہے کہ پاسٹ میں بھی ماضی میں بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی سے نشانات لیے گئے اور ان کو دوسرے قسم کے نشانات الاٹ کرا دیے گئے۔ اسی طرح پولیٹیکل پارٹی کا جو کہ ایک رائٹ عام سٹیزن کا ہوتا ہے وہ ڈس انفرنچائز ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے پارٹی کا پہچان اس پارٹی کے نشان سے کرتا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی آبزرویشن دی کہ اسی طرح سے آئین کی تشریح ہونی چاہیے تاکہ عوام ڈس انفرنچائز نہ ہو جائے۔ سپریم کورٹ کی آبزرویشن کی لائٹ میں ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹ جو سنی اتحاد کونسل میں انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ ہمیں ہمارے 78 سیٹیں واپس دلائے گی، جس میں ہماری 67 سیٹیں ہماری اس وومن بہنوں کی ہے اور 10 سیٹیں ہمارے بھائیوں نان مسلم کی ہے۔ انشاءاللہ ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہے کیونکہ کل پھر ہیئرنگ ہوگی اور انشاءاللہ ہم امید ہے کل بھی ہمارے آرگومنٹس کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مقدمہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کے حوالے سے بڑا اہم مقدمہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے طے کرنا ہے کہ کیا عوام نے جس پارٹی کو ووٹ کیے ان کا بنیادی حق ہے کہ اسپیشل سیٹیں بھی اس ووٹ کے مطابق ملنی چاہیے۔ اور جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک متنازع فیصلے کے بعد ایس آئی سی کو پارلیمانی پارٹی تسلیم کر لیا تو آج 91 ممبر ایس آئی سی کی چھتری تلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارا آئینی مطالبہ بھی ہے، جمہوری مطالبہ بھی ہے، سیاسی مطالبہ بھی ہے اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر 24 کروڑ عوام کی نظریں بھی لگی ہیں۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ آج جو آنریبل ججز صاحبان نے اپنی آبزرویشن دی ہیں، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ یہ سیٹیں صرف اور صرف ہمیں مل سکتی ہیں، اس نظریے کو مل سکتی ہیں جو نظریہ 8 فروری کو عمران خان کا تھا، جس نظریے کے مطابق لوگوں نے ووٹ دیے اور پارلیمنٹیرین صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں کے مطابق اہل ہوئے اور پھر وہ اسمبلیوں میں بیٹھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ یہ ان اراکین اسمبلی کو اور ان پارٹیوں کو جو پی ڈی ایم 2 کے بینیفیشری ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارے حق پر ڈاکہ مارا گیا۔ امید ہے کہ سپریم کورٹ کا فل بینچ ہمیں اس ڈاکے سے بچائے گا اور یہ ہمارا حق ہمیں واپس دے گا انشاءاللہ۔ یہ تھوڑی سی بات کر رہی ہے مختصر سے۔ جس طرح بیرسٹر گوہر صاحب نے اور حامد ڈوگر صاحب نے بات کی ہے، میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی کیونکہ جو پٹیشنر ایک پی ٹی آئی کی طرف سے، میں مین پٹیشنر ہوں، ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ، اور ہمارے ساتھ
पूरे पाकिस्तान से खवातीन आई हुई हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं। आज की प्रोसीडिंग के बाद एक अच्छी बात ये नज़र आई कि जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और जो जमहूरियत का स्पिरिट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहा हमारे मोतबर जजेस का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डिस्क्रिपेंसीज, उसकी जो गलतियां हैं उसको हाईलाइट किया गया है, उस पर ऑब्जेक्शंस और कमेंट्स दिए हैं हमारे मोतबर जजेस ने, और इस बात पे बारहा मोतबर सीनियर जजेस ने बारहा ये कमेंट किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गलतियां किसी और स्टेक होल्डर को या कोई पार्टी जो कि पॉलिटिकल पार्टी या पार्लियामेंट्री पार्टी है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो क्यों भुगते। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ये है कि जो वोटर है उसके राइट्स की प्रोटेक्शन की बात की जाए। तो उस अगर तनाजुर में देखा जाए तो आज के आर्ग्यूमेंट से हमें काफ़ी हौसला मिला है, इस बात की तसल्ली भी हुई है कि 13 जनवरी को जो बल्ला छीन के हमारे से ये रिजर्व सीट्स छीन ली गई थी, शायद कहीं ना कहीं उसका रीड्रेसल हो सकता है इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए। मैं यहाँ ये वाजे करना चाहती हूँ कि बतौर पीटीआई एक पॉलिटिकल जमात, एक पार्लियामेंट्री जमात के हमने तमाम तकाजे डेट्स के मुताबिक मुकम्मल किए थे। बैरिस्टर गौहर साहब हमारे चेयरमैन हैं, इनके पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमारी खवातीन ने गिवन डेट पे अपनी पेपर्स भी, नॉमिनेशन पेपर भी फाइल किए, हमने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्टें भी फाइल की। और यहाँ मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहती हूँ कि सिवाय पंजाब इलेक्शन कमीशन के बाकी सूबों ने हमारी रिजर्व सीट भी एक्सेप्ट की थी और स्क्रूटनी की डेट भी दी थी। पंजाब की जो इलेक्शन कमीशन है वो बल्ला छीनने का इंतजार करते रहे, जिसके अगेंस्ट हम लोग लाहौर हाई कोर्ट में भी गए थे। सो अगर एज पार्लियामेंट्री पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और स्टेक होल्डर है पीटीआई, उनके बल्ले के निशान के चोरी होने से पहले हमने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए थे। और एसआईसी आपको पता है कि एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है कि जब आप किसी पार्टी को ज़ेरे अताब करके उसका सियासी और जमहूरी हक छीन लेते हैं, उससे बल्ला छीन के उसको बैटिंग करने की दावत देते हैं, तो फिर उसको एसआईसी का बल्ला पकड़ना पड़ता है। सो हमने कद्दुओं पे, बैंगनों पे, रोलर कोस्टर पे, हरी मिर्चों पे, जूते और चिमटे समेत इलेक्शन लड़ा है। लेकिन ये सीट्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खवातीन की अमानत है, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की माइनॉरिटीज़ की अमानत है, ये पाकिस्तान के उन वोटर्स की दिए हुए वोट के तकद्दुस की पामाली है जिस तरीके से इन सीटों को बंदरबांट किया गया था। मुझे पूरी उम्मीद है अपने सुप्रीम कोर्ट से कि कॉन्स्टिट्यूशन की निगरानी करते हुए, उसकी स्पिरिट को उसकी निगरानी करते हुए और समझते हुए पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ और उनके वोट के तकद्दुस का ख्याल रखते हुए इंशाअल्लाह ये केस हमारे हक में डिसाइड होगा और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इस अमानत को एसआईसी के अंडर जो है वो हमें वापस दिया जाएगा। अब ये केस डे टू डे चलेगा, तो मेरी अपने मीडिया से भी पूरी रिक्वेस्ट है कि इसके हर एस्पेक्ट को आप ज़रूर कवर करें और आइन की जो शिके जिनके बारे में फाजिल अदालत में कमेंट्स दिए जाते हैं वो आम आवाम तक जरूर पहुंचाएं। इमरान खान से पूरी कौम ने जो मोहब्बत अपने वोट के जरिए जिसकी अक्कासी की है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। लोगों की मंशा देखनी है कि लोग किसको चाहते हैं। पहले फॉर्म 47 बीच में आ गया, वो जो जायज जीती हुई सीटें हैं वो नहीं मिली, और जो मिली सीटें हैं उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें अक़लियतों की और ख़वातीन की वो नहीं दी गई। ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि हमेशा उम्मीदवार जो होते थे वो ढूंढते थे वोटर को, घर घर जाते थे कि मुझे वोट चाहिए, मेरा ये इंतखाबी निशान है। ये पहली बार हुआ है कि वोटर ढूंढ रहा है कि किस उम्मीदवार पे इमरान खान ने हाथ रखा है और उसका इंतखाबी निशान क्या है। ये लोगों की मंशा के खिलाफ बात है। लोग वोट किसी और को देते हैं और आप मखसूस नशिस्तें किसी और को दे दें, ये हो ही नहीं सकता। जमहूरियत की नफी है ये। सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत नहीं होती, साफ और शफाफ इलेक्शन में जमहूरियत होती है, वरना तो जिम्बाब्वे में भी जमहूरियत होती। और इमरान खान की एक एक कही हुई चीज, उन्होंने कहा था ये जो मर्जी है कर ले, 200 केसेस क्या 1000 केसेस कर दे, जो मर्जी है कर दें, इलेक्शन में ये कौम इमरान खान के लिए निकलेगी। और आपने देखा 8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ जो इस बारी हुआ। इसलिए जो लोगों की मंशा है, जिस हिसाब से जो सीटें जिस पार्टी को मिलनी है वो मिलनी चाहिए। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले ये तो हर जगह निशस्तें देखते हैं, इनके मुंह में पानी आ जाता है।
یہ PSL کے میچز ہوتے ہیں, وہاں خالی نشستیں دیکھتے ہیں, ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. ابھی کویت میں الیکشن ہو رہا ہے, وہاں ریزرو سیٹ ان پہلے سے بکنگ کروا لیتے ہیں. پیناما میں الیکشن ہو رہا ہے, لیٹن امریکہ میں, وہاں مخصوص نشستوں میں پہلے بکنگ. وہ تو ویسے بھی ان کا آپ کو پتا ہے سیف ہیونز ہیں, ہر چیز وہیں وہ پارک کرتے ہیں. لیکن یہ جمہوریت کی نفی ہوگی کہ پہلے آپ نے ووٹر کو اس کی جو منشا ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے انتخابی نشان جو ہے اس پہ پابندی لگا دی. تو یہ پاکستان جیسے ملک میں انتخابی نشان بڑا اہمیت ہوتی ہے. ووٹر جاتے ہیں, نشان دیکھتے ہیں, اور اپنا یہ ووٹر سے اس کا رائٹ لینے کے مترادف ہے کہ آپ اس کو انتخابی نشان دیتے ہیں. یہ لوگوں کے رائٹ کی پابندی ہے. اویس صاحب بات کریں گے, اس کے بعد آپ کے سوال لیں گے. اویس صاحب بات کر لیں, ایک سیکنڈ پہلے بات کر لیں پھر سوال دیتے ہیں. جی بات. ایک بات میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جس بات کا بہت نوٹس لیا وہ آرٹیکل 17 ہے پاکستان کے آئین کا, اور آرٹیکل 51 جس کے تحت لکھا ہوا ہے کہ الیکٹڈ جتنے الیکٹ ہو کے آئیں گے ممبران, ان کی تناسب سے سیٹیں ملیں گی. کہیں پہ نہیں ہے کہ اس کی تناسب سے بڑھ کے سیٹیں دے دی جائیں گی کسی کو. تو آرٹیکل 17 کے تحت یہ رائٹ آف ووٹر جو ہے وہ انفرنج ہو رہا ہے. اس کا نوٹس لیا انہوں نے بڑا سخت, اور انشاءاللہ تعالی اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. اور یہ سیٹ کسی اور کو نہیں مل سکتی. یہ سیٹ جو ہیں یہ PTI کا حق ہے, یہ پاکستان کے ان ووٹرز کا حق ہے جنہوں نے ان تمام بندشوں کے باوجود, تمام ان تکلیفوں کے باوجود اپنے سب سے لیتھل ویپن استعمال کیا ہے ووٹ کا, ان حالات میں ووٹ دے کے PTI کے فیور میں. اس لیے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کل فیصلہ, اور جو کل پروسیڈنگ چلیں گی تو سپریم کورٹ بھی ان باتوں کو نوٹس لیا ہوا ہے اور اس کا فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ. ہائی کورٹ میں بلا رہے ہیں. ہائی کورٹ آپ نے عدم اعتماد کیا ہے چیف جسٹس کے اوپر, اور دوسری طرف آپ کی پارٹیاں پیش بھی ہو رہے ہیں. یہ کہیں دوبارہ پھر نہ بتا دیں آپ کو یہ معاملہ؟ نہیں دیکھیں, جہاں تک جلسے کے بارے میں بتا دیں. دیکھیں جلسے کے بارے میں ہم نے یہ کر دیا تھا کہ روات میں ہمیں پرمیشن دی گئی تھی. جہاں تک روات میں جلسے کا تعلق ہے تو وہ جگہ سراؤنڈڈ ہے, جگہ توڑی ہے, اس میں گیٹ لگا ہوا ہے. وہاں GT روڈ سے آنے کے لیے ایکسس نہیں ہے. وہاں DHA کی طرف سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے, ایکسس نہیں ہے. وہاں سے ہمارے سارے جو الائنس پارٹی کے ممبرز ہیں انہوں نے کہا تھا یہ سائڈ بہتر نہیں, ہم ہائی کورٹ سے دوبارہ جائیں گے. لہٰذا 8 تاریخ کو ہمارا جلسہ سوات میں ہوگا, اور یہاں ہم ہائی کورٹ دوبارہ جا رہے ہیں, وہاں وہ لے رہے ہیں پرمیشن. تھینک یو. اسلام آباد میں PTI رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. کنول شوذیف کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ سے اچھے فیصلے کی امید ہے. الیکشن کمیشن نے ووٹ کے تقدس کو پامال کیا, مخصوص نشستیں ہمیں دی جائیں. الیکشن کمیشن کی غلطیوں کو عدالت کے سامنے رکھا.